آیت نمبر 113 پر آ رہا ہوں۔ آپ نے سن لیا تھا نا کہ دو گروہوں کے بارے میں بات ہوئی تھی، یہودی اور نصارہ۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے سوا جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ حرف لن جب آتا ہے تو مستقبل کی مکمل نفی کر دیتا ہے، داخل ہی نہیں ہو سکے گا جنت میں یہودی اور نصارہ کے علاوہ۔ ان دونوں کا دعویٰ یہ تھا نا، اللہ بیان فرماتا ہے آیت نمبر 113 میں، آپ متضاد رویے دیکھ لیں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، ابھی کہہ رہے تھے کہ جنت میں یہود و نصارہ داخل ہوں گے، اب نصارہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہود کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودی کہہ رہے ہیں کہ جو عیسائی ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیست النصارى علی شیء، یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائی کہہ رہے ہیں کہ یہودی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی راستے پر قائم نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، لیس علی شیء یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ تو دینی اعتبار سے کچھ ہے، نہ اس کے پاس کوئی کتاب ہے، یہ صرف ڈھکوسلے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مذہبی اعتبار سے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ جنت میں یہودی و نصارہ داخل ہوں گے، جب مزید افتراق بڑھ گیا، جب مزید تمنائیں بڑھنا شروع ہو گئیں، جب مزید اپنی خوش فہمیاں اور بڑھنا شروع ہو گئیں کہ میں اس کو موقع فراہم کیوں کر رہا ہوں جنت میں داخل ہونے کا، جنت کا ٹھیکیدار تو میں ہوں، یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو اب مزید آگے بڑھنا شروع ہوئے اور بگاڑ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان دونوں فرقوں کے اندر بھی شدید اختلاف پیدا ہو گیا، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ وہ کافر ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس کو گمراہ قرار دے رہا ہے، یہ اس کو گمراہ قرار دے رہا ہے۔ اور صرف معاملہ یہاں تک ہی نہیں ہے، بلکہ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کتاب پڑھنے والے، کتاب کے فالوور بننے کے دونوں ہی دعوے دار ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اور معاملہ صرف ان دونوں کا نہیں ہے، بلکہ ان کی طرح پہلے کے بھی لوگوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، جب مسلمان یہود و نصارہ کے مقابلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم صرف جنت میں جائیں گے، اور تم جو ہو وہ کافر ہو۔ اس وقت مسلمان کسی کو جنت والا سمجھنے کے داعی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں جتنے بھی غیر مسلم جن کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں وہ سارے دوزخ میں جائیں گے۔ یہود، نصارہ، بدھزم کے اندر اور جتنے بھی فرقے انہوں نے گمان کر رکھے ہیں، پاکستانی قانون کے مطابق بھی اور باہر کے قانون کے مطابق بھی، یہ عالمگیر مسئلے پہ یہ چل رہا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ سارے گمراہ ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا ماننے والا ہوں، میں جنتی ہوں۔ عیسائی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں ہم تو گوڈ تو ہمارے ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہیں جو گوڈ کے بیٹے تھے، عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا، ان کے اندر بھی فرقے ہیں، یہود میں الگ فرقے ہیں، عیسائیت میں الگ فرقے ہیں، مسلمانوں میں جب فرقے بن رہے ہوتے ہیں تو پھر احناف جب شوافے سے منازعہ کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حنفی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ شوافے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ شافی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، مسائل کے اندر تمہاری ساری نمازیں بھی قبول ہو رہی ہوں گی، تمہارے سامنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے پاس جو ہیں وہ درجہ کمال پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی آپس میں بحثیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کے اندر مزید افتراق پیدا ہوتا ہے تو دیوبندی اور بریلوی بن جاتے ہیں۔ دیوبندی بولتے ہیں بریلوی مشرک بدترین قسم کا، کائنات کا سب سے بڑا مشرک ہے۔ بریلوی کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا گستاخ جو دیوبندی ہے۔ دیکھیں نا سینیریو، دیکھیں نا، وہی قرآن نے جو بیان کیا تھا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ سب کے سب جو ہے جنت میں داخل ہوں گے، پھر کہنے لگے کہ نہیں سب کے سب داخل نہیں ہوں گے، بلکہ شوافے جو ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ ہے تو ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، احناف کے اعمال قبول ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بڑے فقیہ تھے۔ پھر اس کے اندر مزید عقائد کے اختلاف شامل ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے اہل حدیث آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو آپس میں، تم آپس میں لڑتے ہو،
تم دونوں کافر ہو، میں صحیح ہوں، وہ سب کے پتہ صاف کر دیتا ہے اہل حدیث۔ پھر اہل حدیث کے بڑھ کے جماعت المسلمین، توحید المسلمین، توحید والے آ جاتے ہیں، بولتے ہیں تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نے ان کو کافر قرار دیا تھا، چلو میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا تم بھی کافر ہو۔ پھر یہ آپس میں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کا کافر، بریلوی دیوبندیوں کا کافر، پھر اس میں مزید اور تفریق در تفریق ہوتی چلی جا رہی ہے، اور سب ایک دوسرے کو کافر ہی شمار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ قرار دے رہا ہوتا ہے، اور پھر روایت پیش کر دیتا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور فرقہ ناجیہ ہوگا وہ، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ قرار دے رہا ہوتا ہے، میں فرقہ ناجیہ ہوں۔ یہ شاید یاد ہوگا جب میں نے دین اور مذہب کے درمیان جو فرق تھا بیان کیا تھا، اس میں نے کیا کہا تھا کہ مذہب کے اندر ہر شخص اپنے آپ میں یہ گمان کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کے پاس ضرور قبول ہو چکا ہے، دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ہر مذہبی بندہ اپنے اندر یہ خوش فہمی پیدا کرتا ہے میرا عمل قبول ہے، اور میں اپنے چند رسومات کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہوں۔ ہر مذہبی کے پرست جو شخص ہے وہ یہی گمان کر کے بیٹھا ہے۔ تو یہ حال جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ آنکھوں دیکھا حال ہے ہمارا، جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، قدم قدم پہ دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر موجود ہے یہ فرقے، مسلمانوں کے اندر، دنیا بھر میں یہ یہود و نصارہ کے اندر فرقے موجود ہیں۔ اگر جائزہ لیں گے تو ان کے بڑے بڑے فرقے موجود ہیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، یہود و نصارہ کے اندر بھی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، کرتے رہو اختلاف، جھگڑے کرتے رہو آپس میں، فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تم دنیا کے اندر ٹھیکیدار تو بنے ہوئے ہو کہ فلاں کو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو کہ یہ شخص دوزخی ہے، یہ شخص جنتی ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے جنت میں کون جائے گا، دوزخ میں کون جا رہا ہے۔ وہ سب ایک گمان کی بنیاد پر اپنے آپ کو جنتی ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ، اپنے اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں۔ اور کمال اس کے اندر ایک اور بھی ہے، اولیاء کا مطلب دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں، ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میں پوچھو کون ہے؟ میں اللہ کے ولی تھے۔ اچھا بھائی، کیا اللہ بھی ان کا ولی تھا؟ میں اگر کسی کو پسند کرتا ہوں ضروری وہ بھی مجھے پسند کرے گا، سوچنے کی بات ہے۔ یعنی چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے مان لی کہ فلاں شخص ولی ہے، تو کیا اللہ بھی اس کا ولی ہے؟ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ آپ کسی کو ولایت کا جو ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، کرامات، کشف والی جو ٹرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ولی قرار دے رہے ہوتے ہیں کہ ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کے ولی تھے، آپ یہ تو بول رہے ہیں، لیکن کیا آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں اللہ بھی ان سے راضی ہوا ہے؟ جب آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تو آپ انہیں اتنا بڑا درجہ دے کیسے سکتے ہیں، یہ سمجھ کیسے سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب تھے؟ تو اللہ کا ولی قرار دے دیتے ہیں، اور اللہ کے ولی قرار دے کے جو ہے اس کی بنیاد پر مختلف عقائد اور نظریات شروع کر رکھے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کر کے بیٹھے ہیں۔